دبئی کی نمبر پلیٹ جو ہے نا جس پہ 1 یا 2 یا 3 وہ صرف اور صرف رائل فیملی کی ہوتی ہے وہاں پہ. اور جیسے رائل فیملی وہاں پہ ہے, ان کا راج ہے, ان کا ملک ہے, ان کا نہ چلانا ہو سکتا ہے, نہ ان کو کوئی روکا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے خلاف. یہاں اگر آپ رائلٹی ہیں نا تو پھر آپ بغیر نمبر پلیٹ کے ہوتے ہیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر چوکس. سر ایک خبر آئی ہے جو مثبت ہے لیکن ٹیکنیکل مثبت اس کے اندر پہلو ہے. وہ ہے جی کہ کرونا کی نئی قسم کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا وزارت صحت. یہ تو بہت مثبت بات ہے. یہ جو نئی ہے اومیکرون JN1 اس کا ذکر ہو رہا ہے, جس میں دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت کیسز جو ہیں کئی جگہ پہ ملے ہیں, بڑھ رہے ہیں. امریکہ میں تنگی پیش آ رہی ہے, ان کو پھر سے ایک طرف جا رہی ہے بات کہ کووڈ جی آیا پھر آیا. اور مثبت تو یہ ہے کہ ہمارے وزارت صحت نے کہہ دیا, ہم نے تو مان لیا, انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. کیونکہ کووڈ کے معاملے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی حکومتیں جو ہیں دنیا بھر میں شاید وہ تھوڑی سیکریٹو تھیں, ہماری گورنمنٹ نے سب کھل کے سامنے بتایا ہوا تھا, اور اس لیے ہمیں نظر بھی آ رہا تھا کہ کیا کیسے ہو رہا ہے. اچھا, اب وہ رہی بات اپنی جگہ. مثبت یہ کیوں نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جن کا میں نے نام رکھا ہوا ہے. ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا نرڈز, میں انہیں کہتا ہوں کرونا گروپیز. کیونکہ وہ جب سے معاملات واپس ٹھیک ہوئے ہیں, گھروں سے لوگ باہر آئے ہیں, کاروباری زندگی میں واپس داخل ہوئے ہیں, یہ وہ جنریشن کے لوگ ہیں جن کو یہ بات پسند ہی نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ورک فرام ہوم سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی. پٹرول بچ گیا, انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس, کوئی اور شاید اس کے پیسے دے رہا ہے, اور کام کرنا ہے, سیلری آ رہی ہے, دفتر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس لیے وہ تب سے مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر کووڈ آ گیا تو آپ کو کیا کہتے ہیں, ہم تو شاید خوشی ہوں, اللہ معاف کرے. بالکل ایسی وبا سے ہمیں پھر سے کوئی ہم نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں ہے کوئی بھی کیس, اس کو ایسے ہی رہنے دیں. یہ خبر اس لحاظ سے مثبت ہے. اچھا, یہ جو ساری خبر پھیلی تھی نا کم از کم پاکستان میں, وہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ ہوئے ہیں شدید بیمار. اچھا, جب وہ شدید بیمار ہوئے ہیں تو ڈاکٹرز نے کچھ نے یہ کہا کہ جی پتہ نہیں آپ ٹیسٹ کروا لیں. اچھا, ٹیسٹ میں نیگیٹو ہی آئے ہیں سارے. انہوں نے کہا جی اتنا جو آپ شدید بیمار ہوئے ہیں نا, موسٹ پروبلی یہ کووڈ کا نیا ویریئنٹ تھا. فائزر نے میرے خیال میں 4-5 لاکھ ڈوزز دوبارہ پاکستان بھیج دی ہیں. اگین کیونکہ نیگیٹو ٹیسٹ آ رہا ہے تو موسٹ پروبلی یہ کووڈ نہیں ہے, یہ بیڈ فلو اسٹرین ہے یا کچھ اسموگ ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ کووڈ ہے بھی تو اب ظاہر ہے کووڈ تو رہنا ہے, کووڈ اب ختم تو ہو نہیں سکتا. ہاں, فلو کی طرح ویریئنٹس آتے رہیں گے. ہاں, اور وہ کووڈ بلکہ پہلے بھی تھا, مطلب فلو کا ہی ایک نام کووڈ بھی ہے, مطلب ملتا جلتا ایک وائرس ہے. سو یہ تو ہے ہی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ اب جو ہے نا یوز ٹو ہو رہے ہیں کہ کووڈ کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. اور یہ میرے خیال میں اسموگ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس کا کچھ کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ اس میں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر ابھی تک ڈینگی کے کیسز آ رہے ہیں, اور پرسوں میں نے اپنے ہاتھ سے مچھر مارا ہے. مطلب میں نے 2 رضائیاں لی ہوئی تھی اور مچھر گھوم رہا تھا, اور یہ جیسی ایوولوشن مچھروں کی ہوئی ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکا. یہ کاکروچ سے کچھ سالوں میں آگے نکل جائیں گے. اور سوچیں آپ کہ سردی میں تو یہ مچھر والا سین ہوتا ہی نہیں تھا. یہ گرمیوں کے مسئلے مسائل ہوتے تھے کہ جی مچھر بھی ہیں, مچھروں سے آپ میٹ بھی لگ رہے ہیں. اب اتنی سردی ہے, آپ دیکھیں اتنی سردی کہ ہم ہیلتھ کی بات ہی کر رہے ہیں, تو میں تو کئی جگہ پڑھ رہا تھا کہ نمونیا کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور ساتھ ہی ڈینگی کے کیسز بھی ہیں, ساتھ ہی کووڈ. دیکھیں یہ بات ایک طرف جا رہی ہے, صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور ڈیزیزز جو ہیں وہ ایوالو کر رہے ہیں, جیسے انسان اور جیسے آپ نے کہا مچھر ایوالو کر رہے ہیں, اور وہ اور ریزیلینٹ ہو رہے ہیں, جیسے مچھر ریزیلینٹ ہو رہے ہیں, ہم بھی ریزیلینٹ ہو رہے ہیں. لیکن ڈیزیزز اب بڑھنے ہیں, ڈیزیزز کم نہیں ہونے. یہ کووڈ بھی جب آیا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ پریڈکٹ کر بیٹھے تھے کہ جی کچھ سالوں میں ایک پینڈیمک لیول کا ایونٹ آئے گا اور اس کے بعد دنیا چینج ہو جائے گی, اور وہی ہوا. اب اس کے اندر سے اور چیزیں نکل رہی ہیں. سو بات صرف یہ ہے کہ آپ نے اب ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہے, وہ انوائرمنٹ ہے. آپ جیسے جیسے اپنی انوائرمنٹ کی پالیسیز بہتر کریں گے, آپ کی جو پولوشن ہے وہ بہتر ہوگی, گرینری بڑھے گی, اس چیزوں میں چیزیں بڑھیں گی, تو یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس طرف ہمارا توجہ نہیں ہے. خیر ہم اکلوتے نہیں ہیں اس کے اندر, بہت اور ممالک ہیں جو کہ اس چیز کا نہیں کوئی ٹینشن لے رہے ابھی, اور لوگ جو ہیں وہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان چیزوں سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. سر یہ جو آپ نے بندوں کے ریزیلینٹ ہونے کی بات کی نا, ہم ریزیلینٹ ہو رہے ہیں کیونکہ جنریشن 4 اینٹی بایوٹک بن رہی ہے,
کیونکہ سٹنٹ ڈلنے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں اینڈوسکوپیاں ہونی شروع ہو گئی. میڈیکل سائنس بڑھ گئی ہے سر مچھر جو ہے نا وہ اپنے اون پہ سروائیو کر رہا ہے. سو وہ جو ہے آپ اس کو ذرا, ہاں مچھر جو ہے وہ جدت اپنے اندر سے لے کر آ رہا ہے. تو یہ مچھر کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں وہ والا لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, چلیں یہ آگے بڑھتے ہیں. یہ جی کہہ رہے ہیں جی پرکشش نمبروں کی نئی سیریز آن لائن نیلامی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز. یہ بیسکلی بات ہو رہی ہے موٹر سائیکل اور گاڑی والے, مطلب عموماً یہ گاڑی والے ہی ہوتے ہیں جو یہ پہلے جا کے بڑی آکشن ہوتی تھی جا کے نا نمبر پلیٹوں کی, کہ نمبر 1 چاہیے, 2 چاہیے, 10 چاہیے, 12 چاہیے. یہ بھی شوق ہے لوگوں کا, اچھی بات ہے. اور اس کے ظاہر ہے اضافی پیسے ہوتے ہیں, جتنا نمبر آپ کا یونیک ہوگا اتنے آپ کے پیسے زیادہ ہوں گے. اور یہ باقاعدہ نیلامی ہوتی ہے. آپ کو بھی گئے ہیں اس قسم کی نیلامی میں؟ نہیں سر, میں نے سنا بہت ہے. میں گیا ہوں, اور میں جب گیا وہاں پہ تو مجھے بھی ایک نمبر کی ہی تلاش تھی, لیکن وہ مجھے نہیں ملا. اور لیکن وہاں پہ میں گیا تو کون بیٹھا ہوا تھا سامنے؟ عبدالرزاق. اور عبدالرزاق وہاں کا ایک فریکوینٹ وزٹر ہے, کیونکہ رزاق صاحب کو بھی شوق ہے گاڑیوں شاڑیوں کا, اور ان کی ہر گاڑی کا نمبر جو ہے وہ یونیک سا ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہ ملے, اور وہاں پہ وہ ایسے نہیں تھے کہ سب رزاق وہ آندہ رہتا ہے اتنے بیچ میں وہ کرتا رہتا ہے. عبدالرزاق ملے مجھے وہاں پہ. واہ, سولجر. لیکن وہاں پہ ایک سین ہوتا ہے, اور وہاں پہ بھی 2 نمبری ہوتی ہے کہ آپ نمبر پہلے ہی اس کی پرائز طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ کو وہ نمبر جو وہ کال ہی نہیں ہوتا. تو بڑے اس کے بھی سین ہے. تو اگر اس کو آن لائن کر رہے ہیں یہ مثبت بات ہے, ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں. یہ بالکل مثبت بات ہے. اور وہ میں اس میں مطلب یہ جو نیلامی کی 2 نمبری ہیں نا, اس میں سے 2 نمبری نہیں, اس کو جدت کہنا چاہیے. 2 نمبری نہیں ہوتی. وہ میں نے ہمارے نئے دوست بنے ہیں, ان سے میں نے سیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں. مطلب وہ کسی بھی کبھی ذکر ہو رہا نا, وہ کہتے ہیں بندہ مارے ہے, پلاٹا تے قبضے کیتے نے, نہیں تو بس شریف آدمی ہے. تو جس نے یہ 2 کام نہیں کیے وہ شریف آدمی ہے. سو وہ ایک ہوتا ہے نا ہمارے وہ سرکاری جو ہوتے ہیں نا لوگ, ان کو کئی دفعہ وہ پلاٹ ملتے ہیں, تو پھر ان کی جب ایک خاص حد سے زیادہ آگے ترقی ہوتی ہے نا, تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ ایک آدھا پلاٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے سرکار کو, کیونکہ آپ کو بڑے ڈیزگنیشن کے حساب سے اس سے بڑا پلاٹ ملنا ہے, وہ واپس کریں تو پچھلا والا واپس کرنا پڑتا ہے. کچھ ایک آدھا ایسا بھی ہوتا ہے. سو اس میں ایک صاحب کی وہ ترقی ہوئی, تو اب وہ پچھلا واپس کرنا تھا, تو ان کو وہ بہت پسند تھا. تو بڑی وہ جو ہے نا تھے کہ یار یہ تو میں نہیں واپس کرنا چاہتا. اس کو جپی ڈال کے بیٹھے تھے. وہ جپی ڈال کے بیٹھے تھے. تو ان کے سب آرڈیننٹ نے کہا کہ سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ واپس کر دیں, آپ نیا لیں, آپ یہ واپس کر دیں. اس کی جب نیلامی ہوگی نا تو کوئی بندہ نہیں جائے گا سوائے ایک کے یہ آپ کا ہی ہے. ہاں, نیلامیاں نلومیاں ہوتی رہتی ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ عربیوں کو بڑا شوق ہے اسپیشل نمبر کا. ہاں بہت, کیونکہ وہاں پہ ہوا یہ ہے نا کہ انہوں نے مڈگارڈ سونے کے بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ گاڑی جو ہے یہ بگاٹی اس میں کیا نمایاں چیز ہو, یہ مزید مہنگی نہیں ہو پا رہی کہ ہم نے سونے کے مڈگارڈ بھی لگا لیے ہیں. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اب نا کوئی ایک مہنگا سا نمبر لگا دیتے ہیں جو کہ ہوتا ہے 1. لیکن مزے کی بات بتاؤں, دبئی کے اندر جو UAE کے اندر خاص طور پہ اس چیز کا شوق ہے, اور بھی گلف نیشنز میں ہوگا, دبئی کی نمبر پلیٹ جو ہے نا جس پہ 1 یا 2 یا 3 وہ صرف اور صرف رائل فیملی کی ہوتی ہے وہاں پہ. اور جیسے رائل فیملی وہاں پہ ہے, ان کا راج ہے, ان کا ملک ہے, ان کا نہ چلان ہو سکتا ہے, نہ ان کو روکا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے خلاف. اور ان کی نیلامی جو ہے وہ ایک بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے, کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر کزنس کے بیچ میں. یہاں اگر آپ رائلٹی ہیں نا تو پھر آپ بغیر نمبر پلیٹ کے ہوتے ہیں. سر آگے کرکٹ کی. اچھا, لیکن اس میں مثبت بات یہ تھی جی کہ اگر یہ نیلامیاں نلومیاں ہو رہی ہیں, ایک تو ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں, یہ مثبت. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی اگر اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس کے مطلب لوگوں کے پیسے ہیں, بہت مثبت. سر یہاں پہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, چلیں اس میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں. یہ بھی جیسے بہت سارے شوق خاص طور پہ پنجابی شوق ہوتے ہیں, یہ بھی ایک پنجابی شوق ہے. یہ سندھ سندھ کی ٹینشن کوئی نہیں ہے وہاں پہ. ویسے تو سب سے زیادہ بدصورت نمبر پلیٹ ہے بھی ہماری انفارچونیٹلی سندھ کی. اب شاید انہوں نے بہتر کر لی ہے, اجرک شجرک ڈال دی. اب تو اجرک ہے. ہاں, لیکن پاکستان میں تو یہ پنجاب میں تو یہ بہت دیر سے چل رہا ہے معاملہ نمبر پلیٹوں کا. جب آپ کی سرکاری نمبر پلیٹ ہوتی بھی نہیں تھی, اب باہر سے پلاسٹک کی بنواتے تھے, تب سے یہ سین چل رہا ہے. اور لوگ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا نمبر ایک دفعہ مل جاتا ہے ان کو, لیٹ سے وہ کوئی 2 ڈیجٹ نمبر ہے, 1 ڈیجٹ مہنگا ہوتا ہے, 2 ڈیجٹ تھوڑا سستا ہوتا ہے, پھر 3 4 میں اس نمبر کے ساتھ ان کی گاڑی چلانے کا اور اس گاڑی کے ساتھ اور جنرلی ان کا سیفٹی ریکارڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. سو پھر وہ کہتے ہیں یہ نمبر میرے لیے لکی ہے, سو پھر میں نے یہی نمبر لینا ہے. سر ایک یہ مینٹیلٹی بتا رہا ہوں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. امریکہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس میں بیسٹ ہے. وہ بیسٹ اس طرح ہے کہ آپ نے نا نمبر پلیٹیں اپنے نام پہ رجسٹر کروائی ہوتی ہیں. سو آپ نے, میں نے بھی آپ کی گاڑی خریدنی ہے
ٹھیک ہے. سو اس میں یہ ہوگا ہی نہیں کہ میں آؤں گا, مجھے آپ کی گاڑی پسند آ گئی, ہماری پیسوں کی ڈیل طے ہو گئی, میں نے آپ کو پیسے دیے, آپ نے وہ پیسے لیے, میں نے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ آپ کی اتار کے آپ کو واپس کر دی, اس پہ اپنی نمبر کی پلیٹ لگا دی, اور میں نے ایپ میں اپ ڈیٹ کر دیا کہ یہ میری گاڑی ہے, اور اس حساب سے اس گاڑی کی اس کے حساب سے انجن کے حساب سے میرے سے جو ٹیکس لینا لے لو. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جو اگین اس چیز کا شوق رکھتے ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں نا اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ یار نئی گاڑی لیں گے اپنا نمبر لگوائیں گے, کیونکہ ایک گاڑی کا چیسی نمبر ایک نمبر پلیٹ سے جب منسلک ہو جائے, کوئی پاکستان کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے جو اس نمبر کو ہٹوا سکتی ہے اس سر میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں, بڑے کنیکٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے ٹرائی ماری, وہ کہتے ہیں ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی, اس کی ہم نے قانون میں ہی گنجائش نہیں ہے, تو آپ وہ کیسے, کہتا ہے وہی والی آپ کی بات, آپ اتار لیں یا آپ دوسری لگا لیں, آپ کو کسی نے پکڑا تو کہنا غلطی ہوگی میرے سے, غلط والی لگ گئی اس کے اوپر, سوری پرنس, لیکن یہاں پہ اس چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں, آپ کو تروا ہی نہیں سکتے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ جی ہمارے فارمر بیٹنگ کوچ ہوتے تھے اینڈرو پیٹک, اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو معذرت, لیکن وہ ہوا یہ کہ انہوں نے اب افغانستان کی ٹیم جوائن کر لی اور ان کے کوچ بن گئے, جس پہ پی سی بی نے بڑے حیران ہوئے ہیں وہ کہ یار وہ استعفیٰ تو دے دیتے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو ورلڈ کپ کے بعد کہا تھا کہ آپ یہ این سی اے میں واپس آئیں تاکہ ذرا بات چیت ہوئے, تو کہتے ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے گئے اس کے بعد, اور اس کے بعد چھٹیوں پہ جانے کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دی کہ میں افغانستان کا بیٹنگ کوچ بن رہا ہوں. یعنی کہ ہمارے پاس اب بیٹنگ کوچ, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تھا ہی نہیں کوئی, یا جو نئے آئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کرنا تھا, بڑی کنفیوژن ہے. سر وہ جس طرح 26 عہدے انہوں نے حفیظ کو دیے ہیں یا 27واں بھی دے دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں پہ تو حیران نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ فائرنگ بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پہ نا اب امپلائی پہنچتا ہے تو دفتر پہ نا باہر لکھا ہوتا ہے بورڈ پہ کہ اس کو اندر نہیں آنے دینا, اور اسی طرح یہاں پہ جب کوئی بندہ جاب سوئچ بھی کرتا ہے تو وہ کوئی نوٹس پیریڈ ہی نہیں دیتا, وہ آپ کو پتہ لگتا ہے اس کے فیس بک سٹیٹس سے کہ وہ آپ کی کمپنی چھوڑ گیا ہے. سر دیکھیں یہ ہم نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک, ایک تو نوٹس پیریڈ کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک تو دیکھیں نا کمپنی کی پالیسی ہوتی ہے کہ یا تو نوٹس پیریڈ سرو کر جاؤ یا ویو کروا لو اور اتنی سیلری کٹوا لو, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. وہ تو عموماً صاحب ہوتا ہے جب اگلے والی کمپنی جس آپ جوائن کر رہے ہیں وہ کہیں یار فوراً ہمیں جوائننگ دینی ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں چلیں میں فرگو کر دیں, عموماً آپ زیادہ تنخواہ پہ گئے ہوتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پہ مینڈیٹری نوٹس پیریڈ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ آپ ایک اسپیس کریٹ کر جائیں گے, جب تک ہمیں بھی 3 مہینے چاہیے نا, کسی بندے کو یا مہینہ تو چاہیے کسی بندے کو لانے میں یا کسی کو اضافی رول دینے میں, تو نوٹس پیریڈ کا میرے خیال میں آپ کو کافی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ پھر جس کمپنی کے ساتھ ہیں یا تھے ان کا نقصان ہو سکتا ہے. اور دوسرا سر یہاں پہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے, وہ بھی اگین ہر چیز اکانومی سے لنک ہوتی ہے. جب اکانومی اس قسم کی ہو جس قسم کی ہماری ہے, وہاں تھوڑے سے بھی زیادہ پیسے آپ کو مل رہے ہو نا, آپ سارا موٹیویشن ہوتی ہے یار یہاں پیسے زیادہ مل رہے ہیں, وہ تھوڑے سے بھی ہوں, بینیفٹس بھی کم ہو وہاں پہ, آپ کہتے ہیں یار یہ پیسے زیادہ ہیں یہاں چلے جاؤ. اور یہ عموماً ہمارا جو ہاؤس ہولڈ اسٹاف ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو ان میں تو جو اسکلڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے زیادہ, یعنی کہ ڈرائیورز ہو گئے یا آپ کے کوکس ہو گئے, دے ول گو ڈراپ آف اے ہیٹ کہ بھائی تھوڑی سی وہاں محلے میں کی مل رہی زیادہ تنخواہ تو میں وہاں چلا جاتا ہوں. اچھا سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ کمپنی کی حد تک نا اب یہ مثبت چیز ہے. یہ مثبت کیسے ہے کہ میں بلکہ ہمیشہ سے اس بات کا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کمپنی امپلائی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ضرور کرتا ہوگا, لیکن یہ امپلائی کی طرف سے کمپنیز کے ساتھ زیادتی نا اس کے درجے میں بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کا وہی والی بات جب دل کرتا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کمپنی جو ہے نا وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے. اچھا اب یہ کیسے مثبت ہوا ہے کہ اب جس طرح سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے نا, سو ہوتا یہ ہے کہ کمپنی اگر ایک خاص طور پہ شریف آدمی چلا رہا ہے نا, وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ لے آف کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ نہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے کانٹریکٹ پورا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اچھا کوئی بندہ جب اس طرح چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا, سو اگر تو اس کو اس کے بدلے میں ایک نیا بندہ ہائر کرنا ہے تو اس کو تو بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا کہ بغیر انٹیمیٹ کیے وہ چلا گیا. لیکن اب نا ایک اکثر حسین سرپرائز ملتا ہے آپ کو کہ کوئی بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میرا کام تو اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے, مجھے تو اور بندہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سب وہ بڑا ایک پلیزنٹ سرپرائز, یہ مثبت بات ہے, یہ مثبت بات ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ سیٹھوں کے لیے ہو جاتا ہے اور کمپنی اونرز کے لیے ہو جاتا ہے جو ہماری انڈسٹری سے منسلک ہوتے ہیں. تو میں یہ اخباروں کی حد تک بتا سکتا ہوں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم نیا بلڈ انجیکٹ کریں اس جرنلزم کی فیلڈ میں, ان کو لائیں. تو ہوتا کہ آپ لاتے ہیں, آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں کام, جس میں ویریس رپورٹنگ ہو سکتی ہے, ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, مطلب ہمارا جو یہ والا شعبہ ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے. پھر جب وہ بندہ سیکھ جاتا ہے, اس کو ایک دم سے ایک آئیڈیا آتا ہے
کہ یار میں تو کام سیکھ گیا ہوں، اور اب میں دیکھتا ہوں اور کہاں کہاں ایونیوز ہیں، اور وہ پھر جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پھر اس کا جو فروٹ ہے وہ کوئی اور لیتا ہے. سو یہ اس وجہ سے یہ نوٹس پیریڈز اور یہ باقی جو نظام بنایا ہوا ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ کمپنی میں آپ فریش آئے ہیں نا جب، اور آپ کے اوپر انہوں نے پیسہ تو آپ کو دے رہے ہیں، انہوں نے ٹائم بہت لگایا، آپ کے سینئرز نے آپ کے اوپر آپ کو ٹرین کیا، آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، اوبویسلی اس کو باہر نکالا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو یار کہ ان کو چھوڑو میں اور دیتا ہوں. اور یہ ہماری فیلڈ میں پرنٹ میں تو خیر ٹی وی میں بھی بہت ہوتا ہے، پرنٹ میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بالکل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اور فیلڈز میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. سو اس میں میں نے ایک مشورہ دیا تھا ایک اور فیلڈ سے منسلک، وہ جو میرے پاس آیا انہوں نے کہا جی کہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سکھاتے ہیں اور وہ پھر نا آگے چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا ایک سکول بنا دیں علیحدہ سے سکھانے کے لیے، اور آپ سکھائی جائیں، آپ بندے 30 بندوں کا بیچ مہینے میں نکالیں. میں نے کہا کہ اتنا زیادہ مارکیٹ میں بندہ کر دیں کہ کسی کو ضرورت ہی نہ رہے، وہ واپس آئیں آدھی تنخواہ پہ کہ سانو رکھ لو. ہاں ویسے تو دیکھیں نا جو مہذب ملک ہے وہاں پہ تو ایک چیز وہ ڈال دیتے ہیں کانٹریکٹ میں وچ از کالڈ نان کمپیٹ کلاز. سو نان کمپیٹ کلاز بہترین چیز ہوتی ہے کہ جی اتنے دیر کے لیے آپ ہمارے پاس ہی ہیں، آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند. تو کلاز ادھر بھی ہوتا ہے نان کمپیٹ، ہاں، لیکن یہاں پہ کاغذ کی ویلیو اس طرح سے نہیں ہوتی وہاں. تو لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگلا بھی کہتے ہیں اس نے اگلے نے کیس کر دیا میرے اوپر تو میں مارا جاؤں گا. بہر چلیں سر، مثبت ہی ہے ہر لحاظ سے. تو باقی آئی تھنک ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.